غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد، اسرائیل بڑھتے عالمی دباؤ اور تنہائی سے پیچھے ہٹنے پر مجبور۔ صہیونی فوج نے انخلا کے لیے چیک پوسٹیں خالی کر دیں۔ حماس نے یرغمالیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا شروع کر دیا۔ معاہدے کے پہلے مرحلے میں 20 یرغمالی، 250 عمر قید کے قیدیوں سمیت 2000 فلسطینی رہا کیے جائیں گے۔ ہلاک یرغمالیوں کی لاشیں بعد میں واپسی کی جائیں گی۔ 400 امدادی ٹرک روزانہ داخل ہوں گے۔ رفح بارڈر کراسنگ بھی دوبارہ کھولی جائے گی۔ حماس کا اسرائیل کو معاہدے کی تمام شرائط پر عمل درآمد کا پابند بنانے کا مطالبہ۔ امن معاہدے کے باوجود اسرائیلی حملوں میں مزید 10 فلسطینی شہید اور 61 سے زائد زخمی ہوئے۔ امریکی صدر کا غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا اعلان، کہا غزہ کی پٹی میں جنگ ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسرائیلی قیدی پیر یا منگل تک رہا ہو جانے چاہیے۔ کئی ممالک کی مدد سے غزہ کی پٹی کی تعمیر نو کی نگرانی کریں گے۔ مجھے یقین ہے غزہ میں جنگ ختم ہونے کے بعد دیر پا امن ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ غزہ پر معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایران پر حملہ ضروری تھا۔ ایران امن کے لیے کام کرنا چاہتا تھا، ہم اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ امن منصوبے پر دستخط کیے تو اہلیان غزہ میں خوشی کی لہر دوڑے گی۔ تل ابیب کی سڑکیں پر بھی جشن منایا گیا۔ قطر کا بھی امن معاہدے پر اطمینان کا اظہار۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے میں جنگ کے خاتمے، اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور امداد کی فراہمی ممکن ہوگی۔ اقدامات اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل اینتھونی گروٹس کا بھی جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ سعودی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ انہیں امید ہے کہ اس معاہدے سے ہم آہنگی بنیادوں پر غزہ میں امداد کی فراہمی ممکن بنائی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات کا فلسطین کی حمایت کے عزم کا اعادہ۔ لبنانی صدر نے ابتدائی معاہدے کو مستقل جنگ بندی کی طرف پہلا قدم قرار دیا۔ ترک صدر نے ترکیہ معاہدے کے اطلاق کی عمل کی نگرانی کرے گا۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا یہ لمحہ فلسطین شہریوں کے لیے اطمینان کا بخش ہے۔ اسرائیلی حراست سے رہائی کے بعد سینیٹر مشتاق احمد پاکستان پہنچ گئے۔ سینیٹر مشتاق احمد گلف ایئر لائن کی پرواز سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچے۔ مشتاق احمد خان نے جماعت اسلامی سے استعفیٰ دے دیا۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں استعفے کی تصدیق کر دی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سیز فائر، وزیراعظم شہباز شریف کا بلاول بھٹو زرداری کو فون۔ سیاسی صورتحال، سیلاب، خارجی پالیسی پر بات چیت۔ سیلاب میں الزام تراشی ختم کرنا ہوگی، مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں رہنماؤں میں گفتگو۔ وزیراعظم نے کہا آپ نے بطور وزیر خارجہ بہترین کام کیا، اس کا صلہ پاکستان کو عالمی کامیابی کی صورت میں ملا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے معاملات بڑوں نے حل کیے، بیانات میں تلخی آئی تھی، اب حالات معمول کے مطابق ہیں۔ تحریک انصاف میں بڑی تبدیلیاں متوقع۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تبدیلی کے بعد اب مرکزی قیادت بھی تبدیلی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو بھی عہدے سے ہٹائے جانے کا امکان۔ جنید اکبر کو نگراں چیئرمین پی ٹی آئی بنائے جانے کا امکان۔ شیخ وقاص اکرم کی جگہ رؤف حسن کو سیکرٹری اطلاعات لگانے کا امکان۔ گنڈا پور کا کوئی آفیشل استعفیٰ نہیں آیا، جب استعفیٰ آئے گا تو قانون کے مطابق کارروائی کروں گا۔ میرا استعفیٰ ہو چکا ہے، میں استعفیٰ دے چکا ہوں، اور میں ان کو ایک پیغام دوں گا کہ جو آپ یہ اس طرح کے ڈرامے کر رہے ہیں اور اس چیز کو آپ لمبا کر رہے ہیں، تو میں بڑا واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ مجھے عمران خان نے حکم دیا تھا، اس کے حکم میں نے استعفیٰ دیا ہے۔ استعفیٰ روک کر ڈرامے بازی نہ کی جائے، اگر بانی بھی کہیں گے تو واپسی وزیر اعلیٰ کا عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں خیبر پختونخوا کپتان کا گھر تھا اور رہے گا، کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اب میں بطور ورکر کام کروں گا۔ میرپور متھیول میں صحافی طفیل احمد رن کے قتل کی تحقیقات، 2 ملزمان گرفتار۔ طفیل احمد رن بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا کہ مسلح افراد نے فائرنگ کر دی۔ طفیل رن کی 8 سالہ بھتیجی بھی خوف سے دم توڑ گئی۔ دودھ کی نئی قیمتوں کے معاملے پر آل کراچی ڈیری فارمرز اور ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن تقسیم۔
اور کراچی ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ دودھ کی نئی قیمت کا نوٹیفیکیشن آج جاری کیا جائے. نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا تو 11 اکتوبر سے دودھ 300 روپے فی لیٹر تک فروخت کیا جائے گا.